رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم كريم كريم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمیں مساجد میں حاضری کا موقع نہیں مل پا رہا ہے، جس کی وجہ سے شب قدر میں حضرات علماء کے بیانات سے امت کا بہت بڑا طبقہ محروم ہوتا ہوا جا رہا ہے. ہمارے شہر کی معروف و مشہور شخصیت حضرت مولانا مفتی سید مجیب اللہ صاحب رشادی و قاسمی محتمی مدرسہ مظہر العلوم شموگا کرناٹک کا شب قدر کے عنوان پر بہت ہی قیمتی اور مفید یہ خطاب ہے. لہذا میں آپ حضرات سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں، بالخصوص نوجوانوں سے، کہ وقت نکال کر خود بھی ضرور سنیں اور اپنے دوست و احباب کو ضرور شیئر کریں. جزاک اللہ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، قد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. بزرگان محترم، سامعین و ناظرین، یہ جو آیت کریمہ اور قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت آپ کے سامنے رکھی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عظیم پیغام امت محمدیہ کے نام ہے. امت محمدیہ جس کی فضیلت اور اہمیت کا تذکرہ ہمیں بہت ساری روایتوں اور بہت ساری آیتوں اور اللہ کے رسول کے پیغام سے معلوم ہوتی ہے. خصوصیت سے یہ موقع جو رمضان کا موقع ہے، اللہ نے ہمارے لیے ایک بہت بڑا انعام اور اکرام رمضان کے مہینے سے عطا فرمایا، جہاں اس کی بہت ساری فضیلتیں اور اہمیتیں ہیں. ان فضیلتوں اور اہمیتوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فضیلت میں بیان کرتے ہوئے لیلۃ القدر کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ فرمایا ہے. رمضان خود ایک محترم بشان ایک عظیم مہینہ ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں اس کے نام کے ساتھ ذکر کیا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا. نزول قرآن کا مہینہ رمضان کا مہینہ قرار دیا. رمضان کو ایک گونا فضیلت نزول قرآن کی وجہ سے ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے یہ ارشاد گرامی: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. رمضان میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، اور پھر لیلۃ القدر میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا. دونوں باتیں اللہ نے ارشاد فرمائی ہیں. ایک نزول ہے اور ایک تنزیل کا معاملہ اور انزال کا معاملہ. دونوں باتیں قرآن کے ساتھ متعلق ہیں. قرآن کے نزول کا معاملہ بھی، اور پھر قرآن کے ایک بارگی اتارنے کا معاملہ بھی، اور پھر سلسلہ وار قرآن کے آنے کا معاملہ بھی. دونوں باتیں اللہ نے ہمارے لیے عطا فرمائی ہیں.
تو اللہ کا یہ پیغام کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا ہے، تو نزول قرآن شب قدر میں ہوا، نزول قرآن رمضان میں ہوا۔ رمضان میں نزول قرآن کی بات بھی ہے اور شب قدر میں قرآن کے نزول کی بات بھی ہے، اور ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں دھیرے دھیرے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ تو نزول کے مختلف انداز و انواع ہیں، تو مختلف انداز و انواع میں سے ایک نزول قرآن کا معاملہ یہ بھی کہ اللہ نے قرآن کو ایک بارگی جو نازل فرمایا ہے وہ شب قدر میں نازل فرمایا ہے۔ دوسری جگہ قرآن میں اللہ کا یہ فرمان کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے قرآن کو مبارک رات میں نازل فرمایا۔ تو بعض مفسرین نے مبارک رات سے مراد شب برات کو مراد لیا ہے، لیکن شب برات میں نزول کا معاملہ وہ کچھ اقوال پر منحصر ہے، لیکن شب قدر میں نزول کا معاملہ اللہ کی طرف سے خود بیان شدہ بھی ہے، اور جمہور مذہب اور جمہور مفسرین کا قول بھی یہی ہے کہ اللہ نے قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ تو قرآن کی نسبت جس سے ہو جاتی ہے اس کے لیے ایک گونا فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ رمضان کو قرآن کی نسبت ہوئی تو رمضان کی فضیلت بڑھ گئی، شب قدر میں نزول قرآن ہوا تو پھر شب قدر کی بھی فضیلت بڑھ گئی۔ تو اس طرح اللہ نے ہمارے لیے بہت سارے مواقع اور بہت ساری فضیلتیں امت محمدیہ کو عطا فرمائی ہیں کہ امت محمدیہ کو اللہ نے قرآن جیسی دولت عطا فرمائی۔ قرآن جو لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے، اللہ کا خود بیان ہے کہ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا اور اس میں ہدایت کا سامان رکھا، اور پھر یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ آج اور یہ موقع رمضان کا موقع، رمضان کو اللہ نے قرآن کے ساتھ ایک خصوصی نسبت دے رکھی ہے۔ امت محمدیہ کی بھی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اللہ نے جب ہمارے لیے رمضان کا موقع دیا اور پھر قرآن کا مہینہ دیا اور قرآن دیا، تو رمضان کی قدردانی بھی ضروری اور پھر قرآن کی تلاوت بھی ضروری، قرآن کا سمجھنا بھی ضروری، اور وہیں ساتھ ساتھ ہمارے لیے شب قدر کی اہمیت کو سمجھنا اور اس کی پوری فضیلت کے حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو شب قدر کو اللہ نے بہت ساری فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک تو اسے تلاش کرنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے رمضان کے آخری عشرے میں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات بھی بیان ہے کہ وتر کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنے، وتر میں تلاش کرنے کا حکم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بخشے بخشائے ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل کبھی پورے مہینے اعتکاف کرنے کا رہا، اور کبھی 20 دن کا اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کی جو مدت رہی ہے اس مدت کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے لیلۃ العشر کو یعنی شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے یہ 2 عشروں کا اور 1 عشرے کا اعتکاف اور بلکہ رمضان بھر کا اعتکاف فرمایا ہے۔ تو شب قدر کی فضیلت جس کو علم ہوتا ہے وہ اس کی قدردانی سے جب واقف ہوتا ہے تو وہ اسی مطابق اس کے مطابق اس کی تلاش میں لگتا بھی ہے، اس میں عبادات بھی کرتا ہے، اور اس کے لیے جو ضرورت ہے ان تمام ضرورتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر قدرداں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر جاننے والا شب قدر کو کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، بلکہ مہینے بھر کا اعتکاف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو اس سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ شب قدر بہت ہی عظیم ترین رات ہے، اور اس میں آدمی کو اہتمام حد سے زیادہ کرنا چاہیے۔
قدر کے لفظ ہی سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ تعظیم اور توقیر اور پھر عظمت اور قدر دانی کی یہ شب ہے۔ اللہ نے اس بات کو ظاہر فرمایا، ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ تو لیلۃ القدر کی فضیلت قرآن کی وجہ سے ہوئی، اور پھر آگے اللہ یہ سوالیہ انداز اختیار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا تمہیں پتہ بھی ہے، معلوم بھی ہے، جانتے بھی ہو کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ یعنی اللہ نے اس کی اہمیت کو جگانے کے لیے، استفسار کے لیے، اور لوگوں کے اندر اس بات کا ذوق اور شوق پیدا کرنے کے لیے کہ آپ سنیں کہ کیا ہے شب قدر، کس کو کہتے ہیں شب قدر، پتہ بھی ہے تمہیں، معلوم بھی ہے، ذرا اپنے ذہن کو، دماغ کو، اپنے آپ کو، اپنی فہم و فراست کو کھول لینا اور پھر سمجھ لینا کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ 1000 مہینوں سے بہتر یہ ایک شب قدر ہے، ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور پھر اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، کہ اس میں ملائکہ کا، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور پھر حضرت جبریل کا نزول اور ان کی آمد ہوتی ہے، اور پھر اللہ کی رحمتوں کے برسنے کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے، اور پھر یہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے، اور پھر رات بھر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، طلوع فجر تک ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ نے قرآن مجید کے ذریعے سے پیغام دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث نبویہ میں بہت ساری باتیں اس رات کی فضیلت اور اہمیت کے سلسلے میں ارشاد فرمائی ہیں۔ ہمیں یہ بات کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور اللہ کا یہ پیغام، اللہ کا پیغام ہی کافی تھا کہ شب قدر ایک فضیلت والی چیز ہے۔ اللہ جب کہتے ہیں، اللہ نے اس کی قدر دانی کا اظہار کر دیا، جس کے دل اور جس کے دماغ اور جس کے ذہن اور جس کی فراست میں اللہ کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، تو پھر وہ سمجھ لیتا ہے کہ اللہ کا بیان کیا درجہ رکھتا ہے اور کیا مقام رکھتا ہے۔ تو اللہ کی خود بڑائی، بزرگی ہم بارہا کلمات اذان میں اور پھر ہر جگہ اللہ کی کبریائی کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہر جگہ اس بات کا اظہار اور اقرار ہوتا ہے کہ اللہ بڑے۔ تو جس ذات اور شخصیت اور جس کی نسبت جتنی بڑی ہوتی ہے، اس کا کلام بھی اتنا ہی بڑا ہوا کرتا ہے۔ تو پھر اللہ خود لیلۃ القدر کے سلسلے میں عظیم رات اس کو قرار دیتے ہیں، اس کی اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ 1000 مہینوں سے بہتر یہ رات ہے۔ اب اس میں کیا تعامل ہمارا ہے؟ ایک تو اس کی اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے کہ اللہ کی طرف سے اللہ نے ایک رات کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا، خیر من الف شہر قرار دیا۔ عربی عبارت اور عربی الفاظ کے اعتبار سے تعداد، آج کل ملین وغیرہ کے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ملین بلین وغیرہ کے الفاظ لوگ استعمال کرتے ہیں، لاکھ کروڑ کے عدد کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اللہ نے یہاں خیر من الف کی تعبیر فرمائی ہے۔ اللہ نے عربی میں جو مستعمل لفظ تعداد کے اعتبار سے آخر ہے، اس آخر لفظ کا استعمال فرما کر کہا خیر من الف، 1000 سے بہتر، 1000 مہینوں سے بہتر۔ اب 1000 سے بہتر کتنا بہتر، دگنا تگنا، کتنی اس کی مقدار ہے، وہ لامحدود ہے۔ اللہ جس قدر خلوص و للہیت پر مشتمل چیز ہوتی ہے، تو اللہ جہاں تک چاہتے ہیں اس کے قدر کو، اس کی عظمت کو، اس کی اہمیت کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں خیر من الف کا لفظ رکھا، کہا کہ 1000 مہینوں سے بہتر شب قدر۔ کتنا بہتر ہے اس کو اللہ نے محدود نہیں کیا، تو اللہ جہاں تک چاہتے ہیں اس کو بڑھاتے لے چلے جاتے ہیں۔ تو اب یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے انعام ہے۔ اب رہا معاملہ امت محمدیہ کا، کہ اللہ نے امت محمدیہ کو بہت کم عمر دی ہے،
کسی کی 60 سال ہے، کسی کی 70 سال ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی وجہ سے اس دنیا کو اللہ نے بنایا اور پھر انسانیت کو، بلکہ دنیا کی ہر شے کو جو فضیلت حاصل ہوئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے فضیلت حاصل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صرف 63 سالہ عمر سے نوازا تھا۔ آپ کی عمر مبارک صرف 63 سالہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہی حضرت نوح ہیں جن کی تبلیغ کی عمر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے آپ کو 950 سال عمر عطا فرمائی، اور وہ تبلیغ کی عمر اللہ نے 950 سال حضرت نوح علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ لیکن اللہ کا معاملہ، اللہ جس کو چاہتے ہیں جیسی چاہتے ہیں فضیلت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ نے اس امت کا، امت محمدیہ کا ظہور سب سے آخر میں فرمایا ہے، لیکن آخر میں آنے کے بعد بھی اللہ نے امت محمدیہ کو ایک اہم فضیلت سے نوازا ہے، اور یہ آخر میں آنے کے بعد، لیکن اس کی فضیلت سب سے اہم اور سب سے بڑھ کر، اور اس امت کا بھی تذکرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی اللہ نے ابتدائی اور اولین کتابوں میں فرمایا ہے، اور پچھلی کتابوں میں بھی اللہ نے ذکر امت محمدیہ کا فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا۔ صرف ذکر نہیں بلکہ انبیاء سے اللہ نے عہد و پیمان لیا۔ اللہ نے کہا کہ عہد لیتے ہوئے انبیاء سے کہ جو نبی آنے والے ہیں ان پر ایمان لانے کا عہد کرنا ہوگا انبیاء کو۔ اور پھر اللہ نے معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر ہوا، تو وہاں اللہ نے اللہ کے رسول کو تمام ہی انبیاء کا امام بنا کر پیش کیا۔ تو یہ اللہ کے رسول کی فضیلت بھی، اور اللہ کے رسول کو اللہ نے یہ مقام و مرتبہ عطا کیا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت حاصل ہے، وہیں اس امت کو بھی اللہ نے خیر امت سے تعبیر کر کے بہت بڑی اہمیت سے نوازا ہے۔ اب اس اہمیت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس اہمیت کو بھی سمجھیں، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ کی عطا کردہ جو چیزیں، جو نصیحتیں اللہ نے دی ہیں، ان نصیحتوں سے بھی فائدہ اٹھانے اور پھر اس اہمیت کو سمجھنے کی، اور پھر اللہ کی طرف چلنے، دوڑنے، اور پھر اللہ سے لو لگانے اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا جو موقع پا سکتے ہیں، اس موقع سے ہمیں اس کا فائدہ اٹھانے کی ضرورت رہتی ہے۔ اس امت کو اللہ نے بہانے دے دے کر اللہ سے قرب کا ذریعہ عطا فرمایا ہے، تو وہی قرب کا ذریعہ بھی اللہ نے شب قدر کے ذریعے سے عطا فرمایا۔ شب قدر ایک وہ رات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فکر دامنگیر تھا کہ پچھلی امتوں کو اللہ نے اتنی بڑی بڑی عمروں سے نوازا ہے، اور پھر وہ عبادات میں اور اللہ کے لیے ریاضتوں کے ذریعے سے اللہ کا تقرب زیادہ حاصل کریں گے، لیکن اللہ نے یہ نعمت ہمیں دی۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں 5 نمازوں کا تحفہ دیا، 50 نمازوں کا ثواب اللہ اس کے ذریعے سے ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ وہیں کم عمریں اللہ نے ہمیں دی ہیں، لیکن اللہ نے ہمارے لیے 83 سال 4 ماہ کی مدت ہو جاتی ہے 1000 مہینوں پر۔ تو یہ ایک رات آدمی کرتا ہے، ایک رات کی عبادت 83 سال 4 ماہ کے برابر ایک رات میں وہ ثواب پاتا ہے۔ اگر انسان کی عمر، اگر انسان کو اپنی زندگی بھر میں 10 راتیں ایسی میسر آ جائیں تو اس کے کتنے 83 سال ہو گئے، اور کتنا وہ مقام اور مرتبہ پا لیا، اور اللہ کا قرب اس کو کس درجے حاصل ہو گیا، تخمینہ لگانا، اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا فکر ہمیشہ دامنگیر رہتا تھا۔ کبھی تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنی اسرائیل کے اس مرد مجاہد کا آیا جو 1000 سال کی عمر پاتا ہے، اور پھر ہمیشہ اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں کھڑا رہتا ہے، عبادت بجا لاتا ہے، ہتھیار سے لیس رہتا ہے، جہاد بھی کرتا ہے، اور اللہ کی
عبادت بھی کرتا رہتا ہے تو اس کے لیے یہ فضیلت حاصل ہوئی، تو اس فضیلت کو رکھ کر اللہ کے رسول کو فکر دامنگیر ہوئی کہ میری امت کے لیے یہ موقع کیسے دستیاب ہوگا۔ روایتوں سے یہ بات ملتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فکر کرنا، امت کا فکر تو اللہ کے رسول کو ہمیشہ لاحق رہتا تھا۔ اس فکر کو دیکھ کر اللہ کی طرف سے یہ انعام بھی میسر آ گیا کہ یا رسول اللہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، لیجئے یہ تحفہ آپ کو عطا ہوتا ہے۔ اللہ نے اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول کی امت کو یہ تحفہ اور یہ ہدیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو میسر آیا، اللہ نے یہ تحفہ ہمیں دیا ہے۔ تو اب اس قدر کی قدردانی امت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ قدر کی جائے اور پھر اس میں عبادت کی جائے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں لیلۃ القدر کے تلاشنے کا جو حکم دیا کہ آخر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا جائے، اور پھر اس کے لیے انعام اور بدلہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، حاضر دماغی کے ساتھ اور اس خیال کے ساتھ کہ اللہ راضی ہوتے ہیں، اور پھر یہ امید باندھتا ہے کہ اللہ میری اس عبادت کو قبول کرتے ہیں، نیت پر اللہ کا خیال بھی ہوتا ہے، نظر بھی ہوتی ہے، اور پھر نیت اور پھر اس خیال اور اس ارادے سے کہ مجھے اللہ کی فضیلت اور اللہ کی نعمت میسر آتی ہے، اللہ کی رضا میسر آتی ہے، اس خیال کے ساتھ اگر آدمی اللہ کی راہ میں کھڑا رہتا ہے، عبادت بجا لاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اور دوسری عبادتیں اور ریاضتوں کا معمول لیلۃ القدر میں کرتا ہے، اگر ایک رات کرتا ہے تو 83 سال کے برابر، 83 سال 4 ماہ کی مدت 1000 مہینوں پر ہو جاتی ہے۔ تو اتنی بڑی مدت عبادت کرنے کا ثواب آدمی کے لیے اللہ امت محمدیہ کے فرد کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات بیان فرمائی، قرآن بھی اس بات کا اشارہ اور اس کا اظہار فرمایا۔ اب امت کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ امت اس کا خیال کرتے ہوئے پوری طرح عبادت میں مشغول رہے۔ اب ہمیں فکر جو دامنگیر ہوتا ہے کہ ہم عید کی تیاریوں میں خصوصیت کے ساتھ رمضان کے 2 عشرے گزر جاتے ہیں، رحمت کا عشرہ گزر جاتا ہے، مغفرت کا عشرہ بیت جاتا ہے، اور یہ جو آخری عشرہ ہے جس کو اللہ کے رسول نے جہنم سے آزادی کا عشرہ قرار دیا، تو وہ خود اہمیت کا حامل ہے، لیکن لوگوں کے پاس جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو اس کی قدردانی دل سے جاتی رہتی ہے۔ اس قدردانی کو ہٹائے بغیر ہمیں اللہ کی قدر کو اور اللہ کی اس عظمت کو، اللہ کی رضا کے حصول کو حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا، 20 دن کا اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو اب ہمارے لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کی قدردانی میں کس ذوق اور شوق کے ساتھ لگتے ہیں۔ چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس میں فکر کے ساتھ عبادت کریں اور پھر اللہ کو منا لیں، اور پھر اللہ کی طرف سے صرف یہ نہیں ہے کہ اس کی قدر بتا دی گئی ہو، بلکہ اللہ خود امت کی طرف متوجہ رہ کر منادی کے ذریعے سے یہ ندا اور اعلان کرواتے ہیں کہ کوئی رزق کا طالب ہے تو آئے مجھ سے رزق طلب کر لے، میں اس کو رزق دیتا ہوں۔ کوئی پریشان حال، مجبور، پریشان، رزق کی تنگیوں سے پریشان اور پھر حالات سے مجبور ہے، تو وہ حالات کا شکار آدمی آ کر اللہ کے دربار میں کہتا ہے کہ میری فلاں پریشانیاں، فلاں تکلیف ہے، میرے پاس گاڑی نہیں، میرا گھر نہیں، میری بچیوں کی شادیاں نہیں، اور میرے لیے فلاں حالات ہیں، تنگ دست ہوں، میں مجبور ہوں، پورا پریشان حال۔ ہم اپنی پریشانیوں کا ازالہ لوگوں سے اور پھر دنیا سے کرتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم صبح اٹھ جاتے ہیں، رات جاگ لیتے ہیں، اور پھر ہمارے لیے نہ گرمی کا احساس ہوتا ہے، نہ بارش کی کوئی پریشانی دامنگیر ہوتی ہے، نہ ٹھنڈی اور ٹھنڈک کا خوف ہوتا ہے، نہ کورونا کا خوف ہوتا ہے، نہ کسی اور بیماری کا خوف لاحق ہوتا ہے۔ آدمی پیسے کمانے کے لیے، ضرورت کی تکمیل کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے،
لیکن اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں جس کے ذریعے سے پریشانیاں پنپتی ہیں، پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں، شر اور خیر کا مالک ہے، وہ خود ہمیں بلا کر کہتا ہے آؤ میرے پاس، میں تمہاری پریشانیوں کا حل دیتا ہوں، علاج دیتا ہوں، اس کا سامان کرتا ہوں، ان پریشانیوں کو دور کرتا ہوں۔ اس طرح منادی ندا دیتا ہے، لیکن بہت ہی بدنصیب ہے وہ آدمی جو اللہ کی اس اعلان اور منادی کی ندا کے باوجود اس ندا پر لبیک کہہ کر بڑھتا نہیں ہے، اور پھر اپنی مصروفیات میں لگا رہتا ہے، اور پھر اللہ کی نافرمانیوں میں لگا رہتا ہے، اور ٹھاٹ سے سو جاتا ہے۔ ایک رات 10 راتیں اگر ذرا سا فکر کر کے آدمی اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ کا وہ وعدہ پورا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا معاملہ ایسا کہ اللہ کی رحمت ایسی، اگر بندہ اللہ کی طرف چل کر آتا ہے تو اللہ دوڑ کر اس کی طرف آتے ہیں۔ اگر اللہ کی طرف انسان ایک قدم بڑھتا ہے، ایک ذرا بڑھتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ اس کی طرف جو ہے اس کی طرف اور زیادہ بڑھ کر آتے ہیں۔ چل کر آتا ہے تو اللہ دوڑ کر آتے ہیں، تو اللہ کی رحمتیں آغوش رحمت میں لینے کے لیے تیار۔ اور پھر یہ موقع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی ہرگز غلط نہیں ہو سکتی، اللہ کے رسول کا بیان غلط نہیں ہو سکتا۔ آج لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کو بیان کر کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی پیشین گوئی یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اور پھر سن کر آدمی اللہ کی طرف بڑھتا ہے۔ لیکن آج ہمارے لیے، امت کے لیے دعوت فکر کہ ہمیں آج شب قدر کے موقع کو، بہت سے قدرداں وہ ہیں جو کبھی اعتکاف کے ذریعے سے، کبھی عبادات کے ذریعے سے اللہ کی طرف لو لگاتے ہیں، لیکن جتنا حصہ اور جتنا لوگ بڑھ رہے ہیں یہ ناکافی ہے۔ لیکن تعداد جتنی ہے، افراد جتنے ہیں، افراد اور تعداد کے اعتبار سے اور زیادہ امت کو فکر کرنی چاہیے، اور شب قدر کی قدر کرتے ہوئے اللہ سے یہ جو وبا آج کے دور میں پھیلی ہوئی، جس وبا سے سہمی ہوئی ساری انسانیت اور ساری دنیا ہے، لیکن ہم علاج کے لیے ڈاکٹروں کی تلاش، نسخوں کی تلاش، دوا کی تلاش ہے، لیکن اللہ کی طرف لو لگا کر اس وبا کو ختم کرنے کے لیے ساری امت مل کر اللہ کے سامنے روئے اور گڑ گڑائے اور اللہ سے مانگ لے، تو پھر اللہ کی طرف سے اس وبا کے ختم کرنے کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو کر رہے گا، اگر یقین کے ساتھ ساری ہی امت بڑھ کر کرے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو شکار ہوتا ہے وہ تو اللہ کے پاس تڑپتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن ساری دنیا، بہت سارے لوگ اپنی عیاشیوں میں، فحاشیوں میں، اوریانیوں میں، ناقدریوں میں، رمضان کی ناقدری میں، شب قدر کی ناقدری میں، اللہ کی نافرمانیوں میں، اللہ کے احکامات کو توڑنے میں، اللہ کے احکامات کی تکمیل نہ کرنے میں، ایسی باتیں آج کا یہ دور، اس وبا کے دور میں بھی آپ بہت سے انسانوں بلکہ امت کے افراد کو پائیں گے گناہ کرتے ہوئے، رمضان کی توقیر اور تحقیر بجائے توقیر کے تحقیر کرتے ہوئے، اس کی عظمت کو گراتے ہوئے، گانجے میں اور پھر سگریٹ نوشی میں اور پھر کیا کہا جائے، اس دھڑلے سے غلط کاریوں کی طرف آدمی بڑھ کر چلا جاتا ہے۔ اگر اللہ کی پکڑ آ جائے تو ہمیں کبھی کہ اللہ ہلاک کر دینا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے ہمیں عبرت کا سامان بنا دیا، اور پھر اللہ نے اس کورونا کی وبا کے ذریعے سے اگرچہ متوجہ کیا ہے، لیکن توجہ جو چاہیے وہ ابھی پوری نہیں ہوئی۔ ہمیں چاہیے کہ اور زیادہ بڑھ کر ساری امت کو مل کر اور اللہ کے وعدوں کو پانے کا خیال کرتے ہوئے توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ہمیں جو موقع دیا اس موقع کو ہم غنیمت جانیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر دامنگیر تھا کم عمری کا، لیکن ہمیں عمر جو دستیاب ہے اس عمر میں بھی ہم ناقدری کرتے ہوئے رمضان کی بھی ناقدری کریں، شب قدر کی بھی ناقدری کریں، تو اس سے بڑھ کر محرومی اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم شب قدر کی اس تعظیم کو اور عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے عبادات بجا لانے، اور پھر اللہ کی طرف لو لگانے، اور پھر اللہ کے دربار میں قیام کرنے،
اور پھر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے اور پھر اللہ کی کتاب کو سمجھنے اور اللہ کے احکام جو ہیں ان احکام کو پورا کرنے کی فکر ہمیں کرنا چاہیے۔ قرآن فہمی بھی، قرآن کی تلاوت بھی اور قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق اور شغف بھی کثرت سے ہونا چاہیے۔ جو مقصود اللہ کو ہے، جو مطلوب اللہ کے رسول کو ہے، اس مقصود اور مطلوب کی طرف ہمیں بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے کہ میں اپنے آپ کو کس قدر اللہ کی اس نعمت کا قدر میں کس قدر کر رہا ہوں اور اس نعمت کا حصول میرے پاس کیا ہے، یہ اپنے گریبان میں جھانک کر آدمی کو کرنا چاہیے۔ اور پھر بڑھنے کی ضرورت ہے اللہ کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف، تلاوت کی طرف، ذکر کی طرف، قیام کی طرف۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ واقعات ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر اللہ کے دربار میں قیام کیے رہتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں ورم آ جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع طویل ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام طویل ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ طویل ہو جاتا ہے، یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ حضرت عائشہ، اماں عائشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کو ہلا کر دیکھتی ہیں کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض تو نہیں ہو گئی، اللہ کے دربار میں نہیں پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکت کو دیکھ کر سمجھتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، اور پھر اللہ کی عبادت میں لگے۔ اللہ نے اللہ کے رسول کو پیغام دیا کہ اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ بیان فرماتے ہیں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، کہ اللہ نے اللہ کے رسول کے اگلے پچھلے تمام گناہ کی بخشش کی، اور پھر بخشائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول کے نزدیک اتنی قدردانی کہ اللہ کے رسول رات بھر اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، اور اتنا لمبا قیام کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اتنا لمبا رکوع اور سجدہ ہوتا ہے کہ دیکھنے والے یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کہیں اللہ کے رسول اللہ کے دربار میں تو نہیں چلے گئے، یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، دیکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ اللہ نے ہمیں اتنی زیادہ عبادت تو نہیں، لیکن کم سے کم جو طاقت و قوت اللہ نے دی ہے اس طاقت کا صحیح استعمال، کہ ہم کم سے کم 1 پارہ 2 پارے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر پڑھیں، تلاوت کریں۔ اگر ہم یاد نہیں کر پاتے ہیں تو بیٹھ کر پڑھیں، قرآن کی پوری تلاوت کریں۔ اور پھر آج بھی الحمدللہ بہت سی عورتیں ایسی ملتی ہیں جن کی تلاوت روز دن بھر چلتی رہتی ہے، کوئی 10 پارے کوئی 15 پارے پڑھتے، آج بھی ملتے ہیں۔ الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ان کو توفیق سے نوازا، لیکن کافی نہیں ہے، ساری امت کو چاہیے، ساری امت پریشان، ساری انسانیت پریشان ہے۔ تو تنہا عبادتوں کا یہ فیصلہ نہیں ہوتا، اللہ کے فیصلے تبدیل اسی وقت ہوں گے جب ساری امت مل کر اللہ کی طرف متوجہ ہوگی، تو اللہ کا فیصلہ بھی انشاءاللہ تبدیل ہو کر رہے گا۔ اللہ 70 ماؤں کی محبت رکھتے ہیں، اگر اللہ سے لپٹ کر چمٹ کر ہم اللہ کو منانے کی کوشش کریں گے تو ہمیں یقین ہے چڑھتے سورج کی طرح کہ اللہ ہمیں بخش کر رہیں گے اور ہمیں اپنی فضیلتیں عطا کر کے رہیں گے۔ لیکن چاہیے کہ امت بڑھے اور عبادت کرے اور توبہ کرے، اور توبہ کیسے؟ جب تک اللہ مان نہیں لیتے تو اس وقت تک اللہ کے دربار میں پڑے رہیں، اور پھر فیصلہ اللہ کی طرف آ کر رہے گا۔ اللہ نے بڑے بڑے فیصلے امت کے سامنے کیے ہیں، وحد بھی ہمارے سامنے، بدر بھی ہمارے سامنے۔ رمضان کے موقع پر، بدر کا موقع 17 رمضان کو وہ جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا جب اللہ کے رسول نے اللہ کے دربار میں پڑھ کر، اللہ کے رسول تو وہ مقام مرتبہ رکھنے کے باوجود اللہ کو منانے کے لیے اس قدر پڑھ جاتے ہیں، اللہ کو مناتے سجدے میں پڑھ کر اللہ سے کہتے ہیں کہ یہ مٹھی بھر جماعت اگر آج بچ گئی تو دنیا بھر میں قیامت تک ایمان کی بقا ہوگی، ورنہ ایمان ختم ہو جائے گا روئے زمین سے۔
یہ کہتے ہوئے اللہ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا طویل سجدہ اور اللہ کو منانے کے لیے اللہ راضی ہے اللہ کے رسول سے، پھر بھی اللہ کے رسول منانے کی یہ کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں ذرا سوچنے کی ضرورت ہے کہ مجھے اور آپ کو اور امت کو کس انداز سے اللہ کو منانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ کو واقعہ معلوم ہوگا کہ حضرات صحابہ نے اللہ کے رسول کی اس عبادت کے واقعے کو سننے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو حالات کو سمجھنے کے بعد، کچھ صحابہ نے یہ بات طے کر لی تھی کہ ہم زندگی بھر نکاح نہیں کریں گے، عورت سے قریب نہیں ہوں گے، زندگی بھر افطار نہیں کریں گے، زندگی بھر اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کریں گے۔ یہ فیصلہ حضرات صحابہ نے لے لیا، لیکن اللہ کے رسول نے ہمیں تاکید کیا اور یہ کہا کہ آپ کو کھانے کی بھی، پینے کی بھی، آپ کی ضرورتوں کی تکمیل کی بھی اجازت اللہ کی طرف سے ضرور ہے۔ آپ اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے ساتھ جتنا منا سکتے ہیں، جتنا تلاوت کر سکتے ہیں، جتنا قیام کر سکتے ہیں، آپ وہ قیام بھی کریں اور پھر اللہ کو منانے کی کوشش کریں۔ یہ شب قدر کا موقع خصوصیت کے ساتھ اللہ کو منا لینے کا، اس میں اللہ کا انعام کیا ہے؟ اللہ نے بہت سارے انعام کا اعلان، ایک تو یہ اعلان ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے کچھ بد نصیب وہ ہیں کہ شب قدر کے موقع پر بھی اللہ ان کی مغفرت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں خوش نصیبوں میں داخل کرے، بد نصیبوں بدبختوں میں داخل نہ کرے۔ بد نصیب اور بہت ہی بد وہ افراد ہیں جن کے لیے یہ ہے کہ شب قدر میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ کون ہے؟ ان کو سن لیں۔ اگر خدا نخواستہ ہمارے پاس وہ معاملہ ہے تو اس معاملے کو ترک کرنے کا فکر ہم کریں۔ ایک بد نصیب وہ ہے جو شرک کرتا ہے، خیر شرک تو چھوڑیے، شرک مشرکین اور کفار کا معاملہ، لیکن مسلمانوں میں والدین کی نافرمانی کرنے والے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ والدین کو منائیں اور منا کر ان کے ساتھ عظمت کا، ادب کا، خدمت کا سلوک شروع کر دیں۔ ان کو منائیں، جب تک منا نہیں لیتے اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ تقسیم ہوتا چلا جاتا ہے شب قدر کے موقع پر، لیکن وہ محروم ہوتا ہے جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ ایک وہ جو شراب نوشی کرتا ہے، نشہ کرتا ہے۔ شراب کا مطلب صرف شراب، ہمارے پاس جو لیکوڈ استعمال ہوتا ہے شراب کا، اسی کو سمجھ کر نہ رہ جائیں۔ آج ان نوجوانوں کو بھی فکر کی ضرورت ہے جو گانجے میں ملوث ہے، جو نشہ کرتے ہیں، شکلیں بدل بدل کر کرتے ہیں، نشے کی شکل اختیار کرتے ہیں، ٹیوب کے ذریعے سے یا گانجے کے ذریعے سے، افیون کے ذریعے سے، مختلف چیزیں طرح طرح کی دنیا میں آج پائی جاتی ہیں، ان سے نشہ کرتا ہے۔ وہ نشہ جس کے ذریعے سے عقل معاف ہو جاتی ہے، اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، وہ لذت کے حصول میں وہ لذت جو مختصر ہوتی ہے لیکن ہمیشگی کی لذت اور اللہ کے دربار میں پہنچنے کی جنت کی نعمت سے محرومی، اس ذریعے سے آدمی ہو جاتا ہے۔ چاہیے ہمارے اپنے نوجوانوں کو خصوصیت کے ساتھ اللہ کی طرف بڑھنے اور پھر نشے سے بچنے۔ اللہ کا معاملہ شب قدر کے موقع پر بھی شراب کا استعمال کرنے والے، نشے کا استعمال کرنے والے کی مغفرت اللہ نہیں کرتے ہیں، تو اس لیے اس سے بچنے کا اہتمام کیا جائے۔ آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کچھ احساس نوجوانوں کو نہیں ہے۔ بہت سے والدین اللہ نے دولت کی ریل پیل کر دی، یا وہ پریشانیاں اٹھا کر سعودی پڑے رہتے ہیں والدین تاکہ میرا گھر خوشحال رہے، لیکن اولاد کا معاملہ یہ ہے کہ اولاد ان کے پیسوں کو پانی کی طرح بہا کر غلط کاریوں میں استعمال کرتی ہیں اور نشے میں استعمال کرتی ہیں۔ میں اپنے ان نوجوانوں سے بہت ہی ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، ایک تو یہ ہے کہ تمہاری اپنی صحت پر اس کا اثر اور تمہارا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے، تم اپنے مستقبل کو تاریک نہ کرنا۔ آج ضرورت ہے ہمارے اپنے ان نوجوانوں کی جو امت کے لیے دلاسا اور سہارا بن کر اٹھ کھڑے ہو، اور امت کے لیے ضرورت ہے ہمارے اپنے نوجوانوں کی کہ بڑھ کر وہ مسلمانوں کی رہبری کرے اور مسلمانوں کے لیے ایک وہ ڈھال بن کر کھڑے رہیں، لیکن بجائے اس کے ہمارے نوجوان نشے میں چور ہو کر اپنے آپ کو، اپنی طاقت کو
ہلاک کر کے بربادی کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کا فرمان وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالنے کی تاکید اللہ دیتے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ اپنے آپ کو ان سامان کو استعمال کر کے جس سے نہ آپ کی طاقت رہتی ہے نہ آپ کے پاس قوت رہتی ہے، ایک پولیس کی سیٹی سے ہم بھاگ جاتے ہیں، ایک کوئی پکار لگاتا ہے، اگر مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو ہم میدان جہاد میں کیا جا پائیں۔ اس لیے ہمارے اپنے نوجوانوں کو بچنے کی، اللہ کی رحمت کو دعوت دینے کی، مغفرت کی طرف بڑھنے کی، جہنم سے آزادی کی طرف بڑھنے کی، اور شب قدر کی قدر کرتے ہوئے ایک رات اللہ کی طرف بڑھ کر سچی پکی توبہ کر لیں اور کہہ دیں، اللہ سے منا لیں، اللہ اس میں لت کا شکار ہو گیا، اللہ مجھ سے اس لت کو دور کر دینا۔ آج کی رات اللہ کو منا لیں اور اللہ کو یہ کہہ کر کہ اللہ میری اس لت کو دور کر دینا، یہ کہہ کر منا کر رکھ لیں، اور پھر آپ اپنی جوانی کی قدر کر لیں۔ قوت و طاقت اللہ نے دی، آپ کا ایک سجدہ بوڑھے کے 70 سجدوں سے بڑھ کر ہوتا ہے، اور پھر یہ رمضان کا موقع، اس موقع پر اور زیادہ اللہ کی طرف سے آپ کو یہ نعمت میسر ہوتی ہے، تو آپ اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے، شب قدر کی قدر کرتے ہوئے اللہ کو منانے کی کوشش کریں۔ اللہ اکل حلال سے نوازے، اور پھر اس قدر کی، شب قدر کی قدر کرتے ہوئے آپ اپنی مغفرت کا پروانہ حاصل کریں۔ ان محرومے میں نہ جائیں کہ اللہ شراب نوشی کرنے والوں کو محروم کر دیتے ہیں، نشے کے استعمال کرنے والوں کو اللہ محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں خوش نصیبوں میں سے کہ اللہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں رمضان کے موقع سے، شب قدر کے موقع سے۔ اگر ہم اللہ سے یہ التجا کرتے ہیں تو اگر التجا کر لیں گے تو ہماری زندگی بدل جائے گی، خوشحالی میں ہماری زندگی، نعمت کی زندگی، اور پھر ہم بڑے سے بڑے مقام پر اللہ کی طرف سے پہنچ جائیں گے۔ تو سب سے پہلے اس کو چھوڑیں، اور پھر ہم اپنے آپ کو، اپنی ازار کو ٹخنوں کے نیچے کبر کی وجہ سے کرتے ہیں، تو اس کی مغفرت بھی اللہ اس رات میں نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ وہ بد نصیب ہیں جن کو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہونے کے باوجود اللہ کی رحمت کے بجائے اللہ کا غضب ان پر ہوتا ہے۔ ہم اللہ کے غضب کو دعوت نہ دیں۔ یہ چھوٹا سا غضب کا اظہار ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ آج گھر گھر پریشان ہے، فرد فرد پریشان ہے۔ پریشانیاں آج تنظیموں کی بڑھ گئیں، کمیٹیوں کی بڑھ گئیں، اور پھر علماء کی بڑھ گئیں، اور پھر دانشوروں کی بڑھ گئیں، حکومت کی بڑھ گئیں، کہ آج کورونا کا شکار لوگ ہوتے چلے جا رہے ہیں، جنازے پر جنازے اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ جن کے گھر ماتم ہے ان سے پوچھ لیجئے کہ ان کے حالات کیا ہیں۔ تو اس لیے ذرا سا فکر کر کے یہ طاق راتوں میں خصوصیت کے ساتھ یہ جو ہمارا خیال ہے اس خیال کو دور کریں کہ ہم 27ویں شب ہی کو شب قدر سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے 20 راتیں اللہ کے رسول نے اعتکاف فرما کر شب قدر کو تلاشا ہے، اور پھر اس کے علامات بیان فرمائی ہیں۔ ان علامات کو رکھتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ آخری عشرے کی تمام راتیں یا کم سے کم اس کی وتر اور طاق راتوں میں ہم اللہ کے دربار میں قیام کرنے کی سعادت حاصل کریں، اور اللہ سے لو لگا کر اللہ کو منا لینے کی کوشش کریں۔ اللہ اس وبا کا خاتمہ کرے، اور پھر اس فتنے کو ختم کرے، اور پھر جو ظالم حکومتیں ہم پر مسلط ہو گئیں اللہ اس سے بھی ہمیں چھٹکارا دلائے، اور پھر ہمیں اللہ اپنی طرف متوجہ کر کے بہترین توفیق اور پھر حقیقی مسلمان جو اللہ کا منظور نظر ہے، اللہ کے رسول کا منظور نظر ہے، وہ نوجوان اور وہ امت کا فرد اللہ ہمیں بنا دے۔ اس کی کوشش ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ شب قدر میں ہمارے لیے عبادات کی طرف بڑھنے کی تاکید اللہ کی طرف سے بھی، اللہ کے رسول کی طرف سے بھی، اور فرشتوں کا نزول اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ فرشتے اتر کر یہاں تک کہ جو فرشتوں کے سردار حضرت جبریل جو وحی لانے کی سعادت رکھتے ہیں، اور جن پر تمامی دنیا پر ان کا ایک روب سج قائم ہوتا ہے، وہ فرشتہ بھی امت کے لیے اتر آتا ہے۔ تو اب ہمیں شب قدر کی قدر کر کے جبریل کے اتارنے کا فیصلہ اللہ لیتے ہیں، اور اللہ رحمتوں کا نزول کرتے ہیں، اور راستوں کی نکڑوں پر کھڑے ہو کر فرشتے ہمارے لیے مغفرت اور رحمت کی بارش برساتے چلے جاتے ہیں۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم شب قدر کی قدر کرتے ہوئے تمام ہی عشرے میں قیام کریں۔ ویسے 2 راتیں ہماری طاق گزر چکی، اب جو رہ گئی ہیں، اب 25ویں شب رہ گئی، 27ویں شب رہ گئی، 29ویں شب رہ گئی، یہ وتر راتیں ہیں، قدر کی راتیں ہیں۔ اس میں خصوصیت کے ساتھ اللہ موقع دے تمام ہی راتیں جو باقی رہ گئی ہیں رمضان کی، اس میں، اور پھر عید کی رات بھی، وہاں ہم عید کی تیاری، کھانے پکانے، کپڑے کی تیاری سے زیادہ آخرت کی تیاری۔ آج ہم اپنے آنکھوں دیکھ رہے ہیں، جو صبح ہے شام نہیں، جو شام ہے صبح نہیں، ایسے حالات آج ہمارے پاس پیدا ہو گئے ہیں۔ تو ان حالات میں اور زیادہ ہم اللہ کی طرف بڑھنے اور شب قدر کی قدر کرنے کی ضرورت ہمارے لیے ہے۔ ایک تو یہ اللہ کا پیغام بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی، اور یہ پیغام بھی یاد رکھیں، من قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو ایمان کے ساتھ، حاضر دماغی کے ساتھ، حاضر خیالی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر قیام کرتا ہے، اور پھر اس کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ میری مغفرت کر دیں گے، اس یقین کے ساتھ اگر قیام بھی کر لیا اور پھر اللہ کی عبادت بجا لا لیا، تو ضرور یہ یقین کی چیز ہے کہ اللہ ہماری مغفرت بھی کریں گے اور ہماری بگڑی بھی بنا دیں گے۔ اور جو ہماری حاجتیں ہیں، ہم یہ خیال نہ کریں کہ مجھے دعا نہیں آتی، ہرگز نہیں۔ ہمارا جو احساس ہے، جو خیال ہے، اللہ ہمارے احساس کو بھی پہچانتے جانتے ہیں، اور ہماری جو اندرونی کیفیتیں، ان کیفیتوں کو بھی اللہ جانتے اور باخبر، اللہ کے پاس علم اس کا موجود ہے۔ تو انشاءاللہ ہم جو مانگیں گے اللہ ہمیں عطا کر کے رہیں گے۔ اللہ ہمارے لیے جو بہتر ہوتا ہے وہ تمام فیصلے اللہ کی طرف سے ہو کر رہیں گے۔ اس لیے میں ساری ہی امت سے، ہمارے نوجوانوں سے اور ہمارے ناظرین اور ہمارے سامعین سے خصوصیت کے ساتھ میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ شب قدر کی قدر کو پہچانیں۔ اللہ نے، اللہ کے رسول نے اس کی قدر بیان فرمائی ہے، تو جب اللہ کے رسول کی طرف سے اس کی قدر بیان ہو گئی تو ہمیں کسی اور کی قدر بیان کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے۔ تو اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے، اس قدر کو محسوس کرتے ہوئے عبادات کی طرف بڑھیں، توبہ کریں، معافی تلافی کریں، اور پھر اللہ کی طرف جانیں۔ جو زندگی ہمیشگی کی زندگی ہے، اس زندگی کے لیے تیاری کریں۔ وہ زندگی جہاں اگر چاہیں موت کو، تو وہاں موت بھی نہیں آتی، تو موت تو دنیا میں آ جاتی ہے، آخرت میں موت کو بھی موت آ جاتی ہے۔ اور اللہ کے اس وعدے کو یاد کریں کہ اگر خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ ہمیں جہنم سے بچائے رکھے۔ جہنم تو وہ ہے جہاں جل کر آدمی بھسم ہو جاتا ہے، تو اللہ کا یہ فیصلہ کہ دوبارہ ہمارے لیے، اگر ہماری کھال جل کر پگھل کر ختم ہوتی ہے تو دوبارہ ہمارے لیے کھال چڑھا دی جاتی ہے، اور پھر اللہ کہتے ہیں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ اللہ ہمیں بچائے رکھے عذاب سے، اللہ ہمارے لیے وہ دولت دے۔ اللہ کہتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں داخل ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ 60 سالہ زندگی، 70 سالہ زندگی، اس زندگی کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے ہیں۔ رات جاگ لیتے ہیں، دن کی تمام تر مصیبتوں کو جھیل لیتے ہیں، بڑوں کی اگر کوئی تنقید کا معاملہ، بے عزتی کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی برا بھلا کہتا ہے، اس برا بھلا کہنے کو برداشت کر لیتے ہیں۔ کچھ دنیا کا حصول ہوتا ہے، تو دنیا کا حصول تو یہ چند روزہ ہے، لیکن ہمیشہ کی زندگی جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، اللہ کہتے ہیں خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ وہاں رہنا ہے۔ تو وہاں کے لیے تیاری کریں، اور رمضان کا موقع خصوصیت کے ساتھ اہم موقع ہوتا ہے۔ اگر ہمارے لیے ایک رات میسر آتی ہے تو وہاں ہمارے لیے یہ کتنے مہینوں کی عبادت کا موقع ہو جاتا ہے۔ 83 مہینے اگر ہمیں عبادت کا، 83 سال عبادت کا موقع ایک رات کے ذریعے سے میسر آ جاتا ہے۔ تو اس لیے میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم بڑھیں
اپنی مغفرت کی طرف، ہم بڑھیں اللہ کی رحمت کی طرف، ہم بڑھیں اللہ کی رضا کی طرف، اور پھر اللہ کی رحمت کو دعوت دے کر جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کرنے کی طرف بڑھیں۔ یہی گزارشات کرتے ہوئے میں اس نظام و انتظام کرنے والوں کا مشکور بھی، اور پھر میں اپنی سما خراشی پر معذرت چاہتے ہوئے اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ نے جو نعمت ہمیں دی ہے اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اللہ ہمارے لیے وہ تمام سعادتوں سے بہرہ فرمائے جن سعادتوں کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے وعدے فرمائے ہیں کہ اگر آدمی رمضان کی قدر کرتا ہے تو اس کے لیے تمام وعدے میسر آتے ہیں۔ کیا وعدے ہیں؟ ایک تو مغفرت کا پروانہ، جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے، اور یہ دنیا کی رنگینیوں میں ہم متاثر ہو کر اپنے آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں، بلکہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کو منا لینے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ساری امت محمدیہ کو اللہ کی مغفرت بھی میسر آئے، رحمت بھی میسر آئے، جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی میسر آئے، اور شب قدر کی قدر کو جان کر اس کی راہ میں، اس کے دربار میں کھڑے ہونے کی سعادت اور مغفرت کے حصول کا سامان اور اللہ کی رضا کا سامان کر لینے کی توفیق نوازے۔ اللہ تعالیٰ اس وبا کو ختم فرمائے اور دنیا کو، انسانیت کو راحت میسر فرمائے، مساجد کے، مدارس کے، مکاتب کے آباد ہونے کا دوبارہ اللہ سامان کر دے، اور پھر ہماری لغزشوں پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال کر ہماری مغفرت کر دے، اور پھر جو وعدے اللہ کے ان تمام وعدوں کا مستحق جو وعیدیں ہیں ان تمام وعیدوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم، رمضان كريم